دیکھیں سلف صالحین، یاد رکھو جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں نا، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا. جو وقت کو برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے. جو وقت کو برباد کرتے ہیں، جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دیکھو وقت انہیں برباد کر دیتا ہے. اور سلف صالحین کی تو مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی اہمیت تھی ان کی نزدیک. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی بڑی برکتیں ہوا کرتی تھی. ایک دو مثالیں دیتا ہوں، غور کریں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے زاد المعاد. اس کتاب میں حدیث بھی ہے، اس کتاب میں فقہ بھی ہے، اور اس کتاب کے اندر سیرت بھی ہے. کئی چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. 7 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. کتنے جلدوں میں ہے یہ؟ 7 جلدوں میں یہ کتاب. بڑے بڑے ضخیم کتابیں، مجلدات ہیں، مجلدات ہیں. اور ساری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ سلف کی بہترین تصانیف میں سے یہ تصنیف علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد سب سے بہترین تصنیف ہے، سب سے بہترین کتاب ہے. آپ جانتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کب لکھا؟ آپ جب حج کے لیے نکلے تھے. حج کے لیے جب اپنے گھر سے نکلے، حج ختم کر کے جب واپس آئے تو یہ کتاب ختم ہو چکی تھی. یہ کتاب ختم ہو چکی تھی. یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جو سفر تھا نا، سفر آج کے جیسا ایئر کنڈیشن والا سفر نہیں تھا. آج کے جیسا راحت و سکون والا سفر نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من العذاب، السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ. سفر جو ہے نا یہ عذاب کا حصہ ہے. سفر ہوتا ہے نا، یہ عذاب کا حصہ ہوتا ہے. آدمی من چاہا کھا نہیں سکتا، من چاہا پی نہیں سکتا، مکمل طور پر نیند نہیں کر سکتا. ایسے سفر میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ اپنے گھر سے نکلے حج کے لیے تو حج سے واپس آنے تک انہوں نے یہ مکمل کتاب لکھ دی تھی. دیکھو ماشاءاللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں تھی، وقت میں بھی برکتیں تھیں. آج ہمیں صبح کب ہو رہی ہے، شام کب ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے نوجوان بنے ہوئے ہیں. وقت کا پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہے. وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے. وہ دور تھا علامہ ابن نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے بعد جو دوسری حدیث کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے جی؟ صحیح بخاری کے بعد دوسری حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم ہے. ماشاءاللہ صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المنہاج کے نام سے اس حدیث کی شرح کی ہے، اس صحیح مسلم کی شرح کی ہے. المنہاج کتاب کا نام ہے. اور آپ کو پتا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کتنی تھی؟ صرف یہ ایک کتاب نہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے کتابیں لکھے ہیں، اتنے کتابیں لکھے ہیں، ہم ان سے ڈبل عمر پا کر کے بھی ان کتابوں کو بس پڑھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عمر تھی؟ صرف 45 سال عمر. 45 سال کی عمر میں آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی کہ آج ہم ان کی ڈبل عمر پا کر کے بھی ان کی ایک کتاب نہیں پڑھ پا رہے، ایک کتاب نہیں پڑھ پا رہے. میرے عزیز ساتھیو، وقت کی قدر کرو گے تو وقت تمہارا قدر کرے گا.